من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ سورہ نساء میں زیادہ تر احکامات خواتین کے متعلق بیان کیے گئے ہیں۔ نساء کا معنی ہی ہے خواتین، عورتیں، اور اس سورہ مبارکہ میں زیادہ تر احکامات خواتین کے متعلق بیان کیے گئے ہیں۔ زمانۂ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی کا برتاؤ کیا جاتا تھا، اسی طرح یتیم بچوں کے ساتھ بڑی ہی ظلم اور زیادتی کا معاملہ اور برتاؤ کیا جاتا تھا۔ اسلام نے عورتوں کے حقوق کی اور یتیم بچوں کے حقوق کی بڑی خصوصیت کے ساتھ رعایت رکھی ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اس ظلم کا قلع کما کیا۔ بہت سارے احکامات اس سورہ مبارکہ میں اس سے پہلے گزر چکے ہیں، خواتین سے متعلق اور یتیم بچوں سے متعلق۔ آج جو تلاوت کی گئی ہے، جہاں سے شروع ہوئی ہے، یہاں سے بھی خواتین ہی کے متعلق کچھ مسائل کا اور احکامات کا بیان ہے، اور یتیم بچوں کے متعلق۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر سوال کیا یتیم بچوں کے متعلق کہ آیا ان کو وراثت میں سے حصہ دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ دیا جائے گا تو کس تناسب سے دیا جائے گا، اس کی کیا تفصیل ہے؟ اور اسی طرح خواتین کے بارے میں سوال کیا، ان کے مہر کے متعلق اور ان کی وراثت کے متعلق کہ ان کے مہر کا کیا مسئلہ ہے، مہر کا ہونا کتنا ضروری ہے، کتنا مہر ہو، اور وراثت میں سے حصہ ان کو کتنا ملے یا ملے ہی نہ۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے مسئلہ پوچھا خواتین کے مہر اور وراثت کے متعلق، اسی طرح یتیم بچوں کی وراثت کے متعلق۔ جو مسائل وہ پوچھنا چاہتے تھے تو ان کے سوال اور مسائل کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئیں، اور ان آیات میں یہ ذکر کیا گیا کہ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ سے لوگ خواتین کے متعلق مسئلہ پوچھتے ہیں، ان کے مہر کا اور ان کی وراثت کا، اور یتیم بچوں کے متعلق مسئلہ پوچھتے ہیں، تو آپ ان کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فتویٰ دیتا ہے
اور اللہ تمہیں یہ مسئلہ بتاتا ہے اور اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ عورتوں کے لیے دستور شرعی کے مطابق مہر بھی ہوگا اور وراثت میں بھی ان کا حصہ ہوگا۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں جو آیات ان کے حقوق سے متعلق آ چکی ہیں وہ آیات بھی یہ فتویٰ دے رہی ہیں اور وہ آیات بھی یہ مسئلہ بتا رہی ہیں کہ خواتین کا مہر بھی ادا کرنا ہوگا اور وراثت میں بھی ان کا حصہ ہے۔ چنانچہ سورہ نساء میں پہلے وہ مہر کے مسائل بھی گزر چکے ہیں اور وراثت والے مسائل بھی گزر چکے ہیں۔ اس تفصیل کے مطابق ان کا مہر بھی ہوگا اور اس تفصیل کے مطابق وراثت میں ان کا حصہ بھی ہوگا۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، یستفتون یہ استفتاء سے ہے۔ استفتاء کا معنی ہے فتویٰ پوچھنا، فتویٰ طلب کرنا، سین اور تا طلب کے لیے ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور کاف ضمیر کا خطاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، یہ لوگ آپ سے فتویٰ پوچھ رہے ہیں، یہ لوگ آپ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، فِي النِّسَاءِ، عورتوں کے متعلق، عورتوں کے متعلق یعنی عورتوں کے مہر کے متعلق اور عورتوں کی ہے ان کے متعلق، خواتین کے مہر کے متعلق اور ان کی وراثت کے متعلق اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اللہ مسئلہ بتاتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے، اللہ قانون بتاتا ہے۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور اسی طرح تمہیں وہ آیات بھی فتویٰ دیتی ہیں جو تم پر تلاوت کی گئیں اس صورت میں، اس کتاب میں۔ ما جو یتلا تلاوت کی گئی تم پر، کتاب سے مراد قرآن کریم، فی یتامی النساء، یتیم عورتوں کے متعلق، اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، وہ خواتین کہ جن کا حصہ تم نہیں دیتے جو اللہ کریم کی جانب سے ان کے لیے فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، فیصلہ کر دیا گیا ہے اور مقرر کر دیا گیا ہے، تم وہ حصہ نہیں دیتے۔ اب یہ ما کتب لہن، ایک تو مہر ہے کہ مہر ان کا مقرر کر دیا گیا ہے، جس کی کم از کم مقدار بھی بتا دی گئی ہے، لا مہر اقل من 10 دراہم، 10 درہموں سے کم مہر کی مقدار نہیں ہو سکتی، کم از کم مالیت 10 درہم، اور اسی طرح زیادہ جو ہے اس کی کوئی حد نہیں۔ قرآن کریم میں قنطار کا لفظ ذکر کیا ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا تم دینا چاہو، ڈھیر مال دینا چاہو تو دے سکتے ہو، اپنے دل کی بات ہے اور اپنی وسعت اور استطاعت کی بات ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مہر کا فیصلہ کیا ہے، مقرر کر دیا گیا ہے، وہ مہر ان کو ادا کیا جائے اور خوش دلی سے ادا کیا جائے، تنگ ہو کر نہ ادا کیا جائے، اللہ کا حکم ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اور اسی طرح وراثت میں جو عورتوں کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے، جیسے پیچھے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، ان آیات کے اندر تفصیل سے فرائض کو یعنی وراثت کے حصوں کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اس اصول اور دستور کے مطابق عورتوں کو وراثت میں سے حصہ دیا جائے۔
میں تو سلسلے میں مذہب کہتا ہے کہ اوپر سے اوپر چلے جائیں جا سکتے ہیں، جو ترکہ رہ جاتا ہے اس میں 1/6 نہ 1/6 ہی تو نہیں ہے، اس میں 1/4 بھی ہے، 1/6 بھی ہے، 6 بھی ہے، اور 8واں حصہ بھی ہے، مختلف یعنی صورتوں میں ہوگا، جیسے جیسے وہ حصے ہوں گے نا، تو ایک ہی یہ مقرر نہیں ہے، تو بیٹے کے مقابلے میں کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت جو ہوتی ہے اس کا نفقہ اس کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہوتا، وہ سارے اپنے اخراجات اور ضروریات زندگی اس کے جب تک وہ ماں باپ کے گھر میں ہے ماں باپ کے اوپر لازم ہے، اور جب وہ شادی شدہ ہو کر اپنے خامند کے ہاں چلی جاتی ہے پھر ساری ضروریات کا ذمہ دار اس کے خامند کو قرار دیا گیا ہے۔ اب اس کو یہ جو مال مل رہا ہے یہ تو بالکل ہی چونگے میں مل رہا ہے، بخلاف مرد کے کہ اس کے اوپر تو ذمہ داریاں ہیں، اپنی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، بیوی کی ذمہ داری ہے، اعلیٰ ازل کے ماں باپ ضرورت مند ہوں درجہ بدرجہ دیگر اقربا ان کی ذمہ داریاں ہیں، تو اس کے اوپر مالی کفالت کی ذمہ داریاں بہت ہیں، اس کا حصہ بھی زیادہ ہے، اور عورت کے اوپر مالی ذمہ داریاں تو ہیں کوئی نہیں، اس لیے یہ جو دیا جا رہا ہے اس تناسب سے سوچو تو یہ بھی اللہ نے بہت زیادہ حصہ ان کا مقرر کر دیا گیا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ عورت کو ڈبل مل جاتا ہے، خاوند کی طرف سے بھی مل جاتا ہے اور ماں باپ کی طرف سے بھی اس کو حصہ ملتا ہے، تو دونوں کا جب لحاظ رکھو تو کوئی کمی نہیں رہتی۔ تو اس لیے عورتوں کو وراثت میں سے حصہ بھی دینا اور مہر بھی دینا یہ اللہ کا حکم ہے، اور ہمارے موجودہ زمانے میں ان دونوں چیزوں میں لوگ کمی اور کوتاہی کا شکار ہیں، الا ماشاء اللہ، بہت کم لوگ ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ جو مہر کو ادا کرنے والے ہوں دستور کے مطابق، یا عورتوں کو بچیوں کو وراثت میں سے حصہ دینے والے ہوں، بہت کم لوگ ہیں، حتی الوسع کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے بچ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کا حصہ جو ہے وہ ادا کرو۔ لا تؤتونہن ما کتب لہن، تم کیوں نہیں دیتے ان کا حصہ جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے؟ مہر والا جو حصہ ہے مہر بھی ادا کرو، وراثت والا حصہ ہے وہ بھی ادا کرو۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، اس جملہ کے بھی دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ یہاں ترغبون رغبت کے معنی میں ہے، معنی یہ ہوگا کہ تم ان عورتوں کے ساتھ نکاح کی رغبت رکھتے ہو تو ان کے حقوق بھی ادا کرو۔ اگر ان عورتوں کے ساتھ تم نکاح کی رغبت رکھ رہے ہو تو نکاح کی رغبت پر اکتفا نہ کرو، ان کے حقوق بھی ادا کرو، مہر ان کا دستور شرعی کے مطابق ادا کرو۔ اگر نکاح میں رغبت ہے تو ان کے دیگر جو مالی حقوق خصوصاً وراثت والا جو حصہ ہے اس کی بھی رعایت رکھو۔ اور دوسرا معنی یہ ہے وَتَرْغَبُونَ، یہ اعراض کے معنی میں ہے، اور ان سے پہلے عن مقدر ہوگا، وَتَرْغَبُونَ عَنْ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، اور تم ان عورتوں کے ساتھ نکاح بھی نہیں کرنا چاہتے، اعراض کرتے ہو، تو تم صرف اس غرض سے نکاح کرتے ہو کہ ان کا مال ہمارے پاس آ جائے۔ ایک ہوتا ہے انسان اپنے گھر کی آبادی کے لیے، ضرورت کے لیے اس چاہت سے نکاح کرتا ہے، اپنی پاک دامنی کے لیے، حفت کے لیے، تو تم بعض اوقات ان یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرتے ہو صرف یہ سمجھ کر کہ یہ ہمارے ماتحت ہیں، ہم اپنی مرضی کا معاملہ کریں گے، ہمیں کون پوچھنے والا، ہمارے اوپر کون مختار ہے، اور تم ان کے مال کی خاطر کہ ان کا جو حصہ ہے یہ باہر نہ جائے، یہ ہمارے پاس آ جائے،
یا ہم اپنی مرضی کا مار دیں گے یا دیں گے نہیں، تو تم آپ کو با اختیار سمجھ کر ان عورتوں کے ساتھ حقیقت میں تمہیں کوئی نکاح کی رغبت تو نہیں ہوتی، مگر تم دنیا کے مفاد کی خاطر ان عورتوں کے ساتھ کیا کر لیتے ہو؟ نکاح۔ والمستضعفین من الولدان، اس کا تعلق یستفتونک فی النساء کے ساتھ ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ اے میرے پیارے پیغمبر، یہ لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں اور آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں عورتوں کی وراثت اور مہر کے متعلق، اور اسی طرح یہ آپ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں کمزور یتیم بچوں کے حقوق کے بارے میں اور ان کی وراثت کے بارے میں۔ تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ کریم تمہیں عورتوں کے بارے میں بھی حکم دیتا ہے اور ان کمزور یتیم بچوں کے بارے میں بھی حکم دیتا ہے، اور قرآن کریم کی آیات تمہیں ان عورتوں کے بارے میں بھی حکم دیتی ہیں اور ان کمزور بچوں کے بارے میں بھی حکم دیتی ہیں کہ تم ان کے حقوق ادا کرو۔ والمستضعفین من الولدان، اور وہ بچے جو کمزور سمجھے گئے، مستضعفین لوگ ان کو کمزور سمجھتے ہیں، کوئی وقت نہیں سمجھتے کہ کمیں کون پوچھنے والا۔ والمستضعفین من الولدان، اور جن بچوں کو کمزور سمجھا گیا معاشرے میں، یتیموں کو، اللہ کریم فرماتے ہیں ان تقوموا لیلیتامی بالقسط، تم قائم رہو یتیموں کے حق میں عدل و انصاف کے ساتھ، عورتیں ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، مذکر ہوں، مؤنث ہوں، تم عدل و انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے بارے میں ہدایات اور مسائل بتائے، ان کی رعایت رکھتے ہوئے ان یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ان تقوموا لیلیتامی، یہ کہ تم قائم دائم رہو یتیموں کے حق میں بالقسط، عدل و انصاف کے ساتھ، عدل والا معاملہ کرو، انصاف والا معاملہ کرو۔ قسط یہ لفظ کاف کی تینوں حرکتوں کے ساتھ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، مگر ہر صورت میں معنی علیحدہ علیحدہ ہے۔ قسط، قسط اور قسط۔ اگر قسط قاف کی زیر اور کسرہ کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے عدل، انصاف، اور اگر قسط زبر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ظلم، بالکل پہلے کا برعکس، ظلم۔ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، بہرحال یہ ظالم لوگ یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اور قسط قاف کی پیش کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے کٹھ، یہ ایک بوٹی کا نام ہے جو بڑی ہی قیمتی ہے، بہت ہی قیمتی، اور بہت ساری بیماریوں کے لیے بطور دوا کے استعمال کی جاتی ہے اور بہت سی دوائیوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ حکیم لوگ بھی ان کو استعمال کرتے ہیں، بلکہ اب تو کچھ ڈاکٹری نظام میں بھی معلوم ہوا ہے، ٹیکے وغیرہ بعض ان میں یہ استعمال باقاعدہ کی جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کے گلے میں ایک پھوڑا ہو جاتا ہے اور اس کو دیہاتوں میں لوگ بڑی بڑی مائیں معمر قسم کی وہ انگلی ڈال کر ختم کرتی تھیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بچے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا تم
آئندہ انگلی ڈال کر بچے کے گلے کا وہ پھوڑا وہ ختم نہیں کرنا، اس کے اوپر قسط لگا دیا کرو، اس سے ختم ہو جائے گا۔ یہی بوٹی جی جی۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم خیر کا کام کرو گے، بہلائی کا کام کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اللہ اسے جاننے والا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ یعنی تم جو بھی یہاں عام ذکر کیا گیا، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی تم خیر کا کام کرو، جو بھی تم اچھائی کا کام کرو، جو بھی تم بہلائی کا کام کرو، اس میں ان عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی، اور بچوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی وہ بھی آ گئی۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی تم خیر کا کام کرو گے، اللہ کریم کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری نیت کو جانتا ہے، تمہارے ارادے کو جانتا ہے، تمہاری فکر اور سوچ کو جانتا ہے، اللہ اس کے مطابق تمہارے ساتھ اپنا معاملہ کرے گا۔ لہٰذا ان بچوں کے متعلق جو یتیم ہیں، یتیم بچیوں کے متعلق اور ان خواتین کے متعلق تم اچھا سلوک کرو، اچھی فکر کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اچھے اعتقاد کے ساتھ، اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ کو راضی کر کے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بھی راضی ہوگا اور تمہارے لیے بھی اللہ بہتریاں پیدا کرے گا۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم خیر کا کام کرو، اللہ کریم تمہیں اس کے مطابق بدلہ دے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا، یہاں سے آئلی قوانین میں سے ایک اہم قانون گھر کو آباد کرنے کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی آئلی قوانین قرآن میں، یہاں خصوصاً سورہ نساء میں، پھر سورہ بقرہ میں گزر چکے ہیں، تاکہ گھر کا نظام ٹھیک رہے، گھر کا ماحول ٹھیک رہے، گھر آباد رہے۔ یہاں سے بھی آئلی ایک قانون بیان کیا گیا ہے کہ اگر خاوند اور بیوی کے درمیان کسی وجہ سے رنجش پیدا ہو جائے، اور یہاں رنجش پیدا ہونے کی دو وجوہات کی طرف اختصار کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے۔ مثلا ایک وجہ رنجش کی یہ ہو سکتی ہے کہ خاوند کا مزاج وہ عورت کے ساتھ ملا نہیں، اور یہاں یہ بھی یاد رہے کہ عموماً ہمارے معاشرے کا جو طرز عمل ہے، جب گھر میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جائے، بگاڑ آ جائے، تو سارا نزلہ وہ عورت کی طرف گرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا عمومی طرز عمل ہے۔ اس میں یہ نہیں کہتا کہ وہ خواتین اور وہ عورتیں بالکل ہی بری ذمہ ہوں گی، ان کا کوئی قصور نہیں ہوگا، یہ مقصد نہیں، مگر جو عام معاشرہ ہے اس کی فکر اور سوچ اس طرف جاتی ہے جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ عورت کی غلطی ہے، خاتون کی غلطی ہے،
جس سے گھر کی آبادی تباہ و برباد ہو گئی۔ حالانکہ گھر کی اس آبادی میں قصوروار مرد بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ کوئی معصوم ہے۔ جس طرح عورت کی وجہ سے یہ بگاڑ اگر پیدا ہو سکتا ہے تو بعض اوقات عورت بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، مگر مرد کی نالائکی کی وجہ سے اور مرد کی کوتاہیوں کی وجہ سے گھر کی آبادی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور یہاں قرآن کریم نے جو اشارہ کیا ہے وہ اسی اعتبار سے کہ اگر مرد کا اور عورت کا مزاج نہیں ملا، فرض کریں عورت ہے حلیم الطبع، بردبار، عاجز مزاج، دھیمے مزاج کی، اور مرد اس کے مقابلے میں انتہائی تیز طبیعت کا، بد اخلاق بھی ہے، مزاج کا کڑوا ہے۔ اب ایسی عورت جو بردبار ہو، صالح ہو، منکسر المزاج ہو، ایسے سخت طبیعت والے خاوند کے پاس رہنا اس کے لیے زندگی گزارنی مشکل ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ اب گھر کا سکون کیسے باقی رہے گا؟ اور اس طرح کی چیزیں بڑی کثیر الوقوع ہیں۔ اس زمانے میں گھروں کی تباہی، بربادی اور طلاق کی شرح اس قدر زیادہ ہے کہ جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ اب وہ گھر جو آباد نہیں ہوتے اور بربادی کی طرف جاتے ہیں تو اس میں قصوروار تو ہے، کبھی قصور خاتون کا ہوگا اور کبھی کا قصور مرد کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں یہی قوانین بیان کر کے تو ان کے گھر کو آباد کرنے کا یہ ہدایات اور طریقہ اور قانون بتایا ہے کہ تمہارے گھر اجڑے نہ، تمہارے گھروں کا سکون برباد نہ ہو، تمہارے گھر امن کا، عافیت کا، سلامتی کا، سرور کا، راحت کا اور خوشی کا اور تمہارے دن بھر کی تھکاوٹ کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے۔ اور یہ یقیناً اسی وقت ہوگا کہ جب ہم اللہ کے ان قانونوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اگر ان سے ہم ہٹ جائیں گے تو پھر یہ چیزیں نہیں مل سکتی۔ تو مرد ہے بد مزاج، بد اخلاق، مزاج کا تیز، عورت کا اس کے ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا ہے، ایک صورت۔ دوسری کہ بعض اوقات مرد کا رجحان، مرد کا میلان اس عورت کی طرف جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا۔ مان لیا بد اخلاق بھی نہیں، مان لیا بد مزاج بھی نہیں، مان لیا طبیعت کا سخت بھی نہیں، مگر اس کا رجحان اور اس کا میلان، اس کا تعلق جس طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ میلان، وہ تعلق، وہ رجحان اس کے ساتھ قائم نہیں ہے۔ تو اس صورتحال کے پیش نظر بھی زندگی خوشگوار تو نہیں گزر سکتی۔ جب خاوند گھر میں آئے، بیوی کا رخ اپنی طرف، خاوند کا اپنی طرف، وہ پیار نہ ہو، محبت نہ ہو، تو اس کو گھر میں آ کر کیا سکون ملے گا؟ اس صورتحال کے پیش نظر بھی گھر کا سکون نہیں رہتا، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لہذا ان دو صورتوں میں سے کوئی صورت بھی ہو جائے، چاہے خاوند کی بد اخلاقی ہو، تیز مزاجی سبب ہو، چاہے اس کی بے رخی، بے التفاتی، عدم توجہ، اس کا اعراض،
اس کا میلان نہ ہونا یہ سبب ہو اس گھر کے سکون کو ختم ہونے کا۔ اب یہاں کیا صورتحال اختیار کی جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق اصول اور قانون بیان کیا کہ جس قدر ممکن ہو سکے آپس میں مصالحت کی جائے اور معاملے کو سدھارا جائے، سلجھایا جائے اور ٹھیک کیا جائے، اور ٹھیک کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے جو خالق ہے، مالک ہے، انسان کو بنانے والا ہے، انسان کا پیدا کرنے والا ہے، جو کسی بھی شے کو بنانے والا ہو اس کے اندر کے سارے اسرار اور رموز کو وہی جانتا ہے۔ انسان کا بھی خالق اللہ ہے، اس نے کیا کیا بنایا ہے، کس مزاج کا بنایا ہے، کیا کیا چیزیں رکھی ہیں، اللہ کریم ان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس صورت کے پیش نظر اگر تم اپنے گھر کا سکون چاہتے ہو تو پھر ایسا کرو، آپس میں مصالحت کی راہ نکالو۔ پہلی مرحلے میں طلاق کی طرف نہ جاؤ، یعنی معمولی رنجش ہوئی، بس گرمی سردی کا دور شروع ہوا اسی میں سارا کچھ فائر کر دیا، نہیں، پہلے مصالحت کی کوشش کرو۔ اور مصالحت کا طریقہ اللہ نے یہ بتایا۔ اب اس مسئلہ میں عورت کی بھی ایک سوچ ہوگی کہ مجھے یہ حقوق میرے ملیں، اور مرد کی بھی ایک سوچ ہوگی کہ یہ اس طرح ہو کر رہے۔ لہذا وہاں مصالحت کی اگر یہ صورت اپنائی جائے کہ عورت کی ساری باتیں بھی 100% پوری ہو جائیں اور مرد کی ساری باتیں بھی 100% پوری ہو جائیں، یہ صلح تو ہو ہی نہیں سکتی۔ وہاں آپس میں کچھ ماننا اور کچھ منوانا، کچھ چھوڑنا کچھ چھڑوانا، کمپرومائز کر کے آپس میں مصالحت گویا کی راہ نکالی جائے گی۔ کچھ باتوں کو عورت چھوڑے اور کچھ کو مرد چھوڑے، اور کچھ اس کی مان لی جائیں، کچھ مرد کی مان لی جائیں، کچھ عورت کی چھوڑ دی جائیں، کچھ مرد کی چھوڑ دی جائیں، ایسے چھوڑ چھڑا کر ان کے درمیان کیا کر دی جائے؟ مصالحت۔ کیونکہ انسان طبعاً اللہ فرماتے ہیں بڑا حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، تو اس میں چھوڑنے چھوڑانے میں بہت سی باتیں مرد کی حمایت کی ہوں گی، لہذا وہ لالچی ہے، طبعاً وہ اس لالچ میں آ کر صلح کے لیے آمادہ ہو جائے گا، اور بہت ساری باتیں عورت کے حق میں ہوں گی، لہذا وہ بھی اس لالچ کی بنیاد پر آ کر ان باتوں کے تحت صلح کے لیے کیا ہو جائے گی؟ آمادہ۔ تو اس طرح اگر کوئی یہ کام نبھائے تو اچھی طریقے سے نبھ سکتا ہے اور مصالحت ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح پہلے صلح ہی کو فوقیت دے کر ان کے درمیان صلح کی راہ وہ نکال دی جائے۔ ہاں اگر کوئی ایسی صورت بن جائے کہ صلح کی کوئی گنجائش بن ہی نہیں رہی، نوبتی جا رسید، بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، حالات کی خرابی یہاں تک آ گئے ہیں کہ مصالحت کی کوئی راہ نکلتی نہیں ہے، پھر ٹھیک ہے اگر یہ جدائی چاہتے ہیں تو ان کو پریشان نہ کیا جائے، پابند نہ کیا جائے، پھر ٹھیک ہے جدائی کر دی جائے دستور کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ اس خاتون کے لیے بھی بہتر کوئی سبب لگا دے گا اور اس مرد کے لیے بھی بہتر کوئی سبب لگ جائے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، اگر کسی عورت کو ڈر ہو، مِن بَالِهَا، اپنے خاوند کی جانب سے، نشوزا، بد مزاجی کا اور بد اخلاقی کا، بد مزاج ہے، بد اخلاق ہے، گزارا بڑا مشکل ہو رہا ہے، او اعراضاً،
یا اس کو رخ موڑنے کا خوف ہے، توجہ کوئی نہیں، اس کا رجحان کوئی نہیں، فلا جناح علیہما، کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر کہ ان یصلحا بینہما صلحا، یہ کہ آپس میں صلح کر لیں، یہ کہ آپس میں، یہاں قرآن کریم نے یہ الفاظ بھی ذکر کر دیے، اشارہ کر دیا وہ دونوں آپس میں صلح کر لیں، یعنی سب سے بہتر یہی ہے کہ گھر کی بات گھر میں رکھی جائے، گھر کی بات گھر میں رہ جائے، تیسرے آدمی تک بات تب پہنچے جب کہ آپس میں مصالحت کی کوئی شکل و صورت باقی نہ رہی ہو، تو ورنہ خواہ مخواہ آپ نے گھریلو حالات، وہ کون سا گھر ہے جو کمزوریوں سے خالی ہے بتائیے؟ ہر گھر میں کمزوریاں ہوتی ہیں، یہ کئی بڑے بڑے جو باہر آنے والے ہیں تو باہر ان کو لوگ سلوٹ مار رہے ہوتے ہیں، مگر گھر میں ان کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے، وہاں بیچارے معتوب ہوتے ہیں۔ کون سا گھر ہے جو کمزوریوں سے خالی ہے؟ کون سا گھر ہے جس میں گرمی سردی نہ ہوتی ہو؟ مگر ان کمزوریوں کا اور ان گرمی سردیوں کا یہ نتیجہ تو نہیں ہے کہ گھر کو تباہ کر دیا جائے۔ بھائی ہر گھر میں معاملات ہوتے ہیں، کہیں زیادہ ہوں گے، کہیں تھوڑے ہوں گے، کہیں کس قسم کے ہوں گے، ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کوشش کی جائے کہ گھر کی بات گھر ہی میں رکھی جائے اور گھر کے اندر ہی مصالحت کی راہ نکالی جائے، تاکہ باہر تیسرے آدمی تک یہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہوتی باہر نکالنا۔ اس میں چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، مرد کو بھی چاہیے کہ گھر کی بات گھر میں رکھے، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے جب تک اس گھر میں ہے گھر کی بات گھر میں رکھے۔ یہ آپ نے گھریلو باتیں، گھریلو کمزوریاں وہ باہر نکالنی، دوسروں کو بتانی، یہ کوئی عقل مندی والا کام نہیں، چاہے مرد کی جانب سے ہو چاہے عورت کی جانب سے ہو، اور اس سے پھر مصالحت بھی نہیں رہتی۔ اب دیکھو اگر گھریلو حالات، گھریلو کمزوریاں، گھریلو باتیں وہ باہر نکال دی جائیں اور بعد میں مصالحت ہو جائے تو خواہ مخواہ آدمی کا سر جو دوسروں کے سامنے ذرا نیچے ہو جاتا ہے، یار یہ کیا کہیں گے ہمارے کیا حالات رہے ہیں۔ لہذا یہ گھریلو باتیں حتی الامکان حتی الوسع، میرا اللہ یہ کہتا ہے کہ ان کو راز رکھو، گھر کے اندر ہی نمٹانے کی کوشش کرو، گھر کے اندر ہی اس کی مصالحات ہو، ان باتوں کو باہر تیسرے آدمی تک نہ پہنچاؤ۔ اس لیے یہاں قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ تیسرے آدمی کو ہدایت ہو کہ تم صلح کروا دو، فرمایا نہیں، یصلحا، آپس میں صلح کر لیں، بہنوں آپس میں صلح کریں، یعنی گھر کی بات باہر حتی الوسع نہ نکالیں۔ پہلا جو ہے وہ فعل کے طور پر ہے اصلاح، جی، اور آگے صلح جو ہے یہ اس میں صرف کے طور پر، یہ خاص قسم کی صلح ترجیح نہیں، یہ صلحن جو ہے نا، اس کو اب آپ نے سوال کر دیا تو ذرا توجہ رکھنی ہے۔ پھر یہ صلحن بطور صفت کے نہیں ہے، اس کو عربی گرامر کے اعتبار سے کہا جاتا ہے مفعول مطلق، یعنی بعض اوقات فعل کا جو مادہ ہوتا ہے اسی مادے سے فعل کے بعد مصدر ذکر کر دیا جاتا ہے، اور اس مصدر کو ذکر کرنے کے 3 فائدے ہوتے ہیں۔ کتنے فائدے ہوتے ہیں؟ چوتھا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، 3 فائدے ہوتے ہیں اس کو ذکر کرنے کے۔ ان میں سے، اب میں پوری بات تو نہیں چھیڑوں گا، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نوع بیان کرنے کے لیے، نوعیت اور قسم بیان کرنے کے لیے
مفعول مطلق کو ذکر کر دیا جاتا ہے فعل کے بعد مصدر بنا کر، اور یہاں بھی اسی لیے ذکر کیا گیا ہے، اشارہ کیا گیا ہے یہاں کہ صلح کسی بھی قسم کا ہو۔ معلوم ہوا اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صلح کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کسی بھی قسم کی مصالحات ہو، اور بنیادی اصولی طور پر صلح کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 صلح اقراری۔ صلح اقراری یہ ہوتا ہے کہ 2 آدمیوں کے درمیان جب رنجش ہو گئی، اب ایک آدمی کی جو ظلم زیادتی جس کی وجہ سے رنجش پیدا ہوئی ہے، رنجش والا اپنی اس بات کو قبول بھی کرے، اقرار کرے کہ ہاں فی الواقع یہ بات ہے۔ اب اس بات کو جب وہ اقرار بھی کر رہا ہے تو اس کو ختم کرنے صلح ہوگی، اس کو کہتے ہیں صلح اقراری۔ نمبر 2 دوسری قسم ہوتا ہے صلح انکاری، کہ جس وجہ سے رنجش پیدا ہوئی ہے وہ آدمی اس کو مانتا ہی نہیں، اب ٹھیک ہے نہیں مانتا، رنجش تو ہو گئی، لہذا یہاں بھی صلح کرانی ہے۔ اس کے احکام اور مسائل معلوم کر کے کہ صلح انکاری کی صورت میں مصالحات کی کون کون سی صورت ہو سکتی ہے اور کس طرح صلح ہو سکتی ہے اور کس طرح یہ رنجش ختم کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3 تیسری قسم ہوتی ہے صلح سکوتی۔ سکوت خاموشی، یعنی 2 آدمیوں کے درمیان رنجش ہو گئی، اب رنجش کی جو وجہ ہے، جس آدمی کی طرف سے وہ وجہ پیدا ہوئی ہے، وہ آدمی اس کا اقرار بھی نہ کرے اور اس کا انکار بھی نہ کرے، خاموشی اختیار کرے، اس کو کہتے ہیں صلح سکوتی۔ اب پھر آگے یہ صلح آیا لین دین سے متعلق ہوگا یا لین دین سے متعلق نہیں ہوگا، اس اعتبار سے بنیادی صلح کی قسمیں قانونی انداز میں نکل آئیں 6، کہ لین دین حقوق مالیہ سے متعلق ہو، صلح عن اقرار ہو اور صلح عن انکار ہو اور صلح سکوتی ہو، یا غیر مال سے ہو پھر صلح اقراری ہو یا صلح انکاری ہو یا صلح سکوتی ہو۔ تو یہاں اللہ کریم نے صلحن کا لفظ ذکر کر کے اس فعل کے بعد کہا بھائی صلح کی کوئی بھی صورت بنتی ہو، صلح اقراری ہو، صلح انکاری ہو، صلح سکوتی ہو، صلح عن المال ہو، صلح عن غیر مال ہو، کسی بھی قسم کا ہو، صلح کو اپناؤ۔ ان یصلح بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، کوئی بھی صلح ہو۔ اس کے بعد اللہ کریم نے بڑا جامع جملہ کہہ دیا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح ہی بہتر ہے، خیر صلح ہی میں ہے، کیونکہ صلح ہو جائے گی تو 2 آدمیوں کے درمیان، 2 گھروں کے درمیان، 2 خاندانوں کے درمیان، 2 فریقوں کے درمیان قدورتیں ختم ہو جائیں گی، غیظ و غضب ختم ہو جائے گا، حسد کی آگ بجھ جائے گی، عداوتیں ختم ہو جائیں گی، مودت پیدا ہو جائے گی، الفت پیدا ہو جائے گی، اور مودت آ جائے گی، رحمت آ جائے گی، شفقت آ جائے گی۔ تو جدائی میں صلح نہ کرنے میں جو نقصان ہے وہ کہیں زیادہ ہے، وہ کب تک جائے گا، اور صلح کر لینے میں جو راحت سکون فوائد ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں حتی الامکان حتی الوسع، صلح ہی کو اپنانا ہے، صلح بہتر ہے۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور یہاں بھی صلح مطلق ذکر کیا گیا ہے، چاہے وہ صلح کسی بھی قسم کا ہو۔ اگلے جملے میں وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، بڑی توجہ، یہ جملہ میرے رب نے ذکر کر کے صلح کی آسانی کا طریقہ بتا دیا، صلح کی آسانی کا طریقہ بتا دیا
کہ اللہ نے کہا صلح بہتر ہے، اس کا طریقہ بھی بتا دیا کہ یہ صلح بنے گی کس طرح اور صلح ہوگی کس طرح۔ پہلے لفظی ترجمے کی طرف ذرا غور کر لے۔ احضرت یہ فعل مجہول ہے، حاضر کی گئی ہے۔ الانفس حاضر کیے گئے ہیں تمام نفس۔ الشح شح کا معنی ہوتا ہے ہرس، وہ ہرس جس میں انسان کا فائدہ ہو۔ تمام نفس حاضر کر دیے گئے ہیں ہرس کے سامنے۔ ہر نفس کے سامنے ہرس، آپ نے نفع کی لالچ ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم نے یہ جملہ کہہ کر صلح کے آسانی کا طریقہ بتا دیا کہ انسان حریص تو ہے ہی ہے، لہذا ہر ایک آدمی اپنا کچھ حق منوائے کچھ چھوڑے، دوسرا فریق بھی اپنا کچھ باتیں منوائے کچھ چھوڑے۔ کچھ چھوڑنا، کچھ چھڑوانا، کچھ ماننا، کچھ منوانا، یہ طریقہ اپناؤ گے تو اس میں ہر ایک کو اپنا فائدہ نظر آئے گا۔ تو انسان طبعاً وہ اپنے فوائد کے حصول کے لیے لالچی تو ہوتا ہی ہے، لہذا اب اس کو اپنا فائدہ نظر آئے گا تو صلح کے قریب ہو جائے گا، صلح کے قریب ہو جائے گا۔ اور بلکہ یہاں جو الفاظ اللہ کریم نے بتایا کہ یہ آپ نے فوائد کے حاصل کرنے کی حرص اور لالچ، یہ انسان کی طبیعت ثانیہ ہے۔ جس طرح ہر انسان کی ایک طبیعت ہوتی ہے اور اس انسان کی جو عادات ہوتی ہیں، طبیعت ہوتی ہے، وہ اس کے سامنے ہر وقت حاضر ہوتی ہے، انسان کس طبیعت کا ہے۔ تو اسی طرح حرص ہر انسان کی طبیعت ہے۔ تو جب یہ طریقہ اپنایا جائے گا تو صلح کے کیا ہو جائیں گے؟ قریب۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ اور حاضر کیے گئے ہیں تمام نفس بخل کے سامنے، حرص کے سامنے۔ ہر نفس میں حرص اور لالچ ہوتا ہے تاکہ وہ تیار ہو جائیں صلح کے لیے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، تحسنوا سے مراد یہاں کیا ہے؟ اچھا حسن سلوک۔ وَإِن تُحْسِنُوا اور اگر تم اچھا سلوک کرو گے، وَتَتَّقُوا اور اپنی بد مزاجی سے، بد اخلاقی سے بچ جاؤ گے، اکڑ چھوڑ دو گے۔ تَتَّقُوا اپنی اکڑ چھوڑ دو گے، بد مزاجی چھوڑ دو گے، بد اخلاقی چھوڑ دو گے، تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بے شک اللہ کریم جو تم کرتے ہو خبر رکھتا ہے۔ تو تمہارے اس فعل سے کہ جب حسن سلوک ہو اور اس اپنی بد اخلاقی پر، بد مزاجی پر ذرا کنٹرول کرو تو تمہارے حالات میں بہتری آ جائے گی۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ اس اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آئلی ہی قوانین کے متعلق ایک اور قانون بتایا کہ جب کسی آدمی کی ایک سے زائد بیویاں ہوں، ایک سے یعنی کم از کم یوں سمجھو 2 بیویاں ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اگر 2 بیویوں کا شوق رکھتا ہے تو وہ 2 بیویوں کو اللہ کے قانون کے مطابق رکھے۔ ٹھیک ہے، شوق ہے تو پورا کرے، اللہ اجازت دیتا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ ہر بیوی کو رہائش بھی دے، ہر بیوی کو رہائش بھی دے، اور ہر بیوی کی ضروریات زندگی بھی بلا تفریق مساوات کے ساتھ پوری کریں۔
گھر بھی علیحدہ ہو اور گھر میں بھی مساوات ہو، یعنی ایک کی جھونپڑی ہو اور ایک کو کوٹھی دے کر دے دے، گھر میں بھی مساوات ہو، علیحدہ علیحدہ رہائش دے۔ نمبر 2، ضروریات زندگی میں کیا ہو؟ مساوات۔ مساوات سے یاد رکھنا یہی مراد نہیں کہ جس طرح کا کپڑا ایک کو دے گا اسی طرح کا کپڑا ایک جس رنگ کا ایک کو دے گا اسی رنگ کا دوسری کو، یہ مراد نہیں۔ مراد یہ ہے کہ ہر ایک کی چاہت کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ کسی بیوی کو کون سا رنگ پسند ہوگا، کسی کو کون سا رنگ پسند ہوگا، اس کو اس کی پسند کا رنگ لے کر دے، اور دوسری کو دوسری کے پسند کا رنگ لے کر دے۔ جس کو ایک رنگ کا جوتا پسند ہے تو خیر اس طرح پھر یہ خود ہی سارے راستے سامنے آ جائیں گے۔ جو اس راستے پر چلے گا تو پھر راستے اس کو خود ہی نظر آنا شروع ہو جائیں گے، پھر بہت سارے سبب وہ خود ہی پڑھا لیتی ہیں۔ تو اگر 2 بیویوں کا شوق ہو تو بڑی خوشی سے اسلام اجازت دیتا ہے، مگر اسلام کرنے ہی کی اجازت نہیں دیتا، اس کے بعد کی گویا خوشگوار زندگی کا بھی طریقہ بتاتا ہے، وہ بھی اپنایا جائے۔ رہائش علیحدہ علیحدہ ہو، باوقار ہو، ضروریات زندگی دونوں کی مساوات کے ساتھ پوری کی جائیں۔ نمبر 3، گھر میں ظاہر ہے دن کو مرد کام کاج میں مصروف رہتا ہے، رات ہی گھر آتا ہے، تو رات میں بھی برابری ہو، ایک رات ایک کے گھر میں رہے، دوسری رات دوسرے کے گھر میں رہے۔ یہ نہیں کہ ایک کے پاس روزانہ رہ رہا ہے اور دوسری کے پاس مہینے بعد چلا گیا، 4 مہینے بعد، سال بعد چلا گیا، یہ نہیں۔ رہائش بھی علیحدہ، مستقل، باوقار، ضروریات زندگی بھی باوقار، مساوات کے ساتھ، اور رات گزارنے میں بھی مساوات ضروری ہے، واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کی 2 بیویاں ہیں، اگر وہ ایک کے ساتھ معاملات میں، لین دین میں ذرا رجحان رکھتا ہے اور دوسری کی طرف وہ توجہ نہیں کرتا، قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا اس کا ایک پہلو مفلوج ہوگا، اس حال میں گویا سزا کے طور پر اٹھے گا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا تم یہ ظاہری لین دین حقوق میں یہ جو 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں ان میں برابری رکھو۔ اس عورت کو ایسی نہ بناؤ کہ جس طرح لٹکی ہوئی ہو، لٹکی ہوئی سے مراد یہ ہے کہ تم ان کے حقوق ادا نہ کرو تو عدم حقوق کی وجہ سے یہ بھی نہ کہا جا سکے کہ یہ خاوند والی ہے، کیونکہ خاوند والی اگر ہوتی تو اس کو اس کے حقوق ملتے، اب اس کو حقوق نہیں مل رہے تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خاوند والی ہے، اور وہ کسی دوسری جگہ شادی بھی نہیں کر سکتی کیونکہ ہے تو اس کے نکاح کی قید میں۔ اب یہ نہ خاوند والی رہی اور نہ بغیر خاوند کے رہی، لٹکی ہوئی ہو گئی۔ اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے یہ پنکھا دیکھو، اب زمین سے لے کر اس پنکھے تک کتنی مسافت ہے، پھر یہ جو اس کے پنکھا ہے اس سے اوپر چھت تک کی مسافت کتنی ہے۔ اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پنکھا چھت پر ہے، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پنکھا زمین پر ہے، یہ لٹکا ہوا ہے، نہ چھت کا ہے نہ زمین کا ہے، درمیان میں لٹکا ہوا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر بیویاں تمہاری 2 ہیں تو ایک بیوی کو پھر لٹکی ہوئی بنا کر نہ چھوڑو، نہ وہ خاوند والی رہے اور نہ خاوند والی رہے،
اس کے حقوق کی ادائیگی کرو۔ اور ساتھ ہی میرا رب کہتا ہے یہ بھی میں اللہ ہوں، غفور ہوں، رحیم ہوں کہ تمہارے حال پہ رحم کر دوں گا، ورنہ اگر تمہارا یہ ارادہ ہو کہ ہم 100% 2 بیویوں میں مساوات کر لیں گے، تم نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے۔ مگر جو تمہارے اختیار میں ہے وہ کرو، جو تمہارے اختیار میں مساوات نہیں ہے اس پر میں تمہارا مواخذہ، تمہاری پکڑ، رہائش دونوں کو اچھی دو، یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ ان کی ضروریات زندگی برابری کے ساتھ پوری کرو، یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ رات گزارنے میں دونوں کے ساتھ ایک ایک رات برابری کرو، یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ دل کا رجحان ایک طرف زیادہ ہو، یہ تمہارے اختیار میں نہیں، اس پر میں تمہاری پکڑ بھی نہیں کروں گا۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے حقوق ادا کر کے کہا میرے اللہ جو کچھ میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کر دیا ہے، اللہ کریم جو میرے اختیار میں مساوات نہیں ہے اس میں میری پکڑ نہ کرنا، اور وہ ہے دل کا رجحان۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور ہرگز تم طاقت نہیں رکھ سکتے، أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، یہ کہ تم عورتوں کے درمیان برابری اور عدل کر سکو۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم حریص ہو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، نہ مائل ہو جاؤ حقوق کے ادا کرنے میں مکمل طور پر ایک عورت کی طرف مائل ہو جانا۔ حقوق کی ادائیگی میں مکمل طور پر ایک عورت کی طرف مائل نہ ہو جاؤ۔ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ تم ایک بیوی کو چھوڑ دو لٹکی ہوئی بنا کر، چھوڑ دو اس کو کالمعلقہ، لٹکی ہوئی کی طرح۔ تو یہ لٹکی ہوئی سمجھ آ گئی نا، جیسے یہ مثال میں نے عرض کی۔ پھر آخر میں اللہ کریم نے فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم اصلاح کر لو گے اپنی غلطیوں کی اور اپنے معاملات کی اصلاح کر لو گے، وَتَتَّقُوا، اور ایک عورت کی طرف مائل ہو جانے سے بچ جاؤ گے، تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ کی ذات بڑی بخشنے والی اور بڑی رحم کرنے والی ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اس اگلی آیت میں بتایا گیا کہ اگر نباہ کی کوئی صورت نہ بنے، مصالحت کی کوئی راہ نہ نکلے، ان کے درمیان جدائی کا فیصلہ ہو جائے، تو چلو پھر بھی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے بہتر سبب پیدا کرے گا، مرد کے لیے بھی بہتر ہو جائے گا اور عورت کے لیے بھی بہتری ہو جائے گی۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، تفریق ہو جائے، طلاق ہو جائے، جدائی ہو جائے، یغن اللہ، اللہ غنی کر دے گا، اللہ بے پرواہ کر دے گا، کلن، ہر ایک کو، اس مرد اور عورت میں سے، من سعتہ، اپنی وسعت سے، اپنی کشائش سے، وکان اللہ واسعا حکیما، اللہ تعالیٰ ہے بڑی وسعت والا اور بڑی حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرما، یا اللہ خوشحالی والی، راحت والی، سکون والی، آرام والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ گھروں میں اتفاق، اتحاد نصیب پیدا فرما۔
یا اللہ گھروں کو آباد فرما، بربادی سے بچا، یا اللہ شیطانی دخل سے بچا، نا اتفاقی سے بچا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ برحمتک یا ارحم۔